معروف لکھاری اور تجزیہ کار وجاہت مسعود نے کہا ہے کہ پاکستان میں طالبان دہشت گردوں کی واپسی کے ذمہ دار سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق ISI چیف فیض حمید ہیں، جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جنگجو طالبان کو ان کے خاندانوں سمیت افغانستان سے پاکستان واپس لا کر بسانے کا سنگین جرم کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پورا ملک ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی افریت سے نبرد آزما ہے۔ وجاہت مسعود کا کہنا ہے کہ اس جرم کو 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر ہونے والے حملوں سے بھی بڑا جرم قرار دے کر اس کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جانی چاہیے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ اپنی پاکستان واپسی کے بعد سے دہشت گردوں نے کراچی سے خیبر تک خون کی ندیاں بہا ڈالی ہیں اور انہیں روکنا ناممکن نظر آتا ہے۔ روزانہ فوجی جوان طالبان دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں اور یہ سلسلہ طویل تر ہوتا جا رہا ہے۔ 9 نومبر کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملے میں 30 ہم وطن جان سے گئے، جن میں آدھے سے زیادہ فوجی جوان تھے۔ 19 نومبر کو بنو چیک پوسٹ پر حملے میں 12 فوجی جوان شہید ہوئے۔ 21 نومبر کو کرم میں دہشت گرد 1 گھنٹے تک مسافر گاڑیوں پر آگ برساتے رہے۔ عورتوں اور بچوں سمیت مرنے والوں کی تعداد 48 سے تجاوز رہی۔ اکتوبر 2024 تک 951 پاکستانی شہری دہشت گردی کی نظر ہو چکے تھے، لیکن نومبر زیادہ ستمگر ثابت ہوا۔ وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ 50 برس تک ہم نے کشمیر کے نام پر قوم کو معاشی ترقی کی بجائے عسکری مورچے میں بٹھائے رکھا۔ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کا نفاذ تو صرف ایک بہانہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کی بساط تو دراصل 6 جنوری 2004 کو اسلام آباد میں مشرف اور واجپئی نے لپیٹ دی تھی۔ 70 کی دہائی میں ہم افغانستان میں دخیل ہوئے تھے۔ سرد جنگ کے اس اختتامی مرحلے میں ہمارا حصہ اتنا ہی تھا جتنا امریکہ اور چین کے روابط کی بحالی میں یحییٰ خان کو ملا تھا۔ یحییٰ خان نامی ہرکارہ جغرافیہ سے ہار گیا، لیکن ضیاء الحق نامی پیادہ جنیوا معاہدے تک کوس لمن الملکی بجاتا رہا۔ بعد ازاں ریاست نے مذہبی انتہا پسندی اور بے چہرہ جنگ کو داخلی سیاست اور معاشی اجارے کے لیے مفید طلب پا کر اپنائے رکھا۔ وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ 1998 سے ستمبر 2001 تک پاکستان کو امریکہ سے کل $90 ملین امداد ملی، جو 9/11 کے بعد 3 برس میں $4.2 ارب تک جا پہنچی۔ ڈالروں کی اس بارش کے تسلسل کے لیے افغان طالبان کو زندہ رکھنا ضروری سمجھا گیا، بھلے اس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی طالبان کیوں نہ قدم جما لیں۔ 2011 آتے آتے 9/11 تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ مئی 2011 میں اسامہ کے خلاف ایبٹ آباد آپریشن کے بعد معاملات اس قدر بدل گئے کہ مائک مولن امریکی کانگریس کے سامنے پاکستان پر انگلی اٹھا رہا تھا۔ امریکیوں نے افغانستان سے نکلتے ہوئے پاکستان میں بارودی سرنگ بچھا دی ہے۔ ہماری الجھن یہ ہے کہ 20 برس تک افغان طالبان کی درپردہ پشت پناہی کا اعتراف نہیں کر سکے، پروجیکٹ عمران اور طالبان میں زیر زمین تعلق بیان نہیں کر سکتے، پاکستان میں دہشت گرد گروہوں اور مجرمانہ معاشی گٹھ جوڑ سے آنکھ نہیں ملا سکتے، خطے میں طاقتور عالمی قوتوں کی چیرہ دستیوں پر زبان نہیں کھول سکتے۔ وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ پاکستان میں طالبان کی دہشت گردی سے 2018 تک کم از کم 65,000 پاکستانی شہری جاں بحق ہوئے اور ملکی معیشت کو $127 ارب کا نقصان پہنچا۔ 2016 سے 2020 تک دہشت گرد حملوں میں واضح کمی آ چکی تھی، لیکن پھر اگست 2021 کے بعد خان صاحب کے دور اقتدار میں جنرل فیض حمید کے ایما پر 7,000 سے زائد پاکستانی طالبان واپس پاکستان لائے گئے اور 100 کے قریب دہشت گرد پاکستانی جیلوں سے رہا کیے گئے۔ یوں دہشت گردی کا افریت واپس لوٹ آیا۔ سوال یہ ہے کہ ہزاروں پاکستانی فوجی جوانوں کی جانیں دے کر حاصل کیا گیا امن کس نے برباد کیا؟ کیا طالبان کی واپسی کا فیصلہ کابینہ یا پارلیمنٹ کے سامنے رکھا گیا؟ قیاس یہی ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان اور فیض حمید نے از خود کیا اور یہ اقدام 9 مئی سے بھی بڑا جرم ہے۔ وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ فیض حمید نے کابل ہوٹل کی چائے سے جو مٹھاس محسوس کی تھی، اب وہ پاکستان کے لیے کڑواہٹ میں بدل چکی ہے۔ اب ریاست طالبان کو خوارج قرار دے چکی ہے۔ قدیم جنگجو جس تھیلے میں خشک راشن لے کر جنگ و جدل پر نکلتے تھے، اسے
खुरजी कहा जाता था। खवारिज मुस्लिम तारीख का एक मारूफ बाब है। तालिबान दहशत गर्दों को खवारिज का नाम देना ऐसा ही है जैसे किसी साबिक सादिक और अमीन को फितना या बानी कहकर यकीन कर लिया जाए कि कौम को नया बयानिया बख्श दिया गया है। साहिब, हम खूब जानते हैं कि ये खवारिज किस खौरजी का असासा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।